بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی، بورڈ آف ٹرسٹیز کی مدت سمیت لاکھوں روپے کی کرپشن کا نیا انکشاف۔ جی ہاں، لاکھوں روپے ٹی اے ڈی اے وصولی، اعزازی وصولیاں اور کراچی کی بجائے اسلام آباد میں رہائش گاہوں کا ایشو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عنایت اللہ کاشف آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ اور آج کی ڈیٹیل بہت اہم ہے، بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ساری ویڈیو دیکھیے گا، چونکہ آج وہ میں حقائق بتا رہا ہوں کہ جو شاید آپ کے سامنے کوئی اور لانے کی جرت نہیں کرے گا، لیکن کسی حد تک اب یہ اخبارات میں خبریں بھی چھپنا شروع ہو چکی ہیں۔ حقائق کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں، پوری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ای او بی آئی کے جو چیئرمین ہیں اظہر حمید کھوکھر صاحب، یہ جو ہے خلاف ضابطہ طور پر لاکھوں روپے ٹی اے ڈی اے اور اعزازیوں کی وصولی کر چکے ہیں۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کی 2 برس کی مقررہ مدت ختم ہونے کے باوجود ریٹائرمنٹ سے قبل ہی بورڈ کا ہنگامی اجلاس بلا کر مدت ملازمت میں مزید 3 برس کی خلاف ضابطہ توسیع کی منظوری کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جی ہاں، وزارت سمندر پار پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کے ذیلی ادارہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن یعنی ای او بی آئی اور ای او بی آئی کے ریئل اسٹیٹ کی ذیلی کمپنی پاکستان ریئل اسٹیٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین اظہر حمید کھوکھر 60 برس کی عمر پوری ہونے پر اس سال 18 فروری کو سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پس پردہ مقاصد کے تحت اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل ہی 2 دسمبر 2020 کو ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر کے بورڈ کی ساز باز سے اپنی غیر معمولی کارکردگی اور خدمات کے بلند و بانگ دعوے پیش کر کے 3 برس کی مدت کے لیے اپنی نئی تقرری کی منظوری کرا لی ہے، جبکہ اصولی طور پر ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کو بورڈ میں وفاقی حکومت کی نمائندگی کرنے والے ایک رکن اور چیئرمین ای او بی آئی کے منصب پر فائز افسر کی مدت ملازمت میں توسیع، نئی تقرری یا کنٹریکٹ پر تعیناتی کی سفارش یا منظوری کا قطعی اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ حکومت پاکستان کے ملازمتی قوانین کے تحت کوئی بھی سرکاری ملازم 60 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد سرکاری ملازمت جاری نہیں رکھ سکتا۔ اگرچہ ای او بی آئی کا 16 رکنی بورڈ آف ٹرسٹیز وفاقی صوبائی حکومتوں کے اعلیٰ افسران اور 4 صوبوں سے تعلق رکھنے والے آجران اور ملازمین کی نمائندوں پر مشتمل ہے، اور وفاقی حکومت نے 6 نومبر 2013 کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے موجودہ بورڈ کی تقرری 2 برس کی مدت کے لیے کی تھی، لہذا بورڈ کی مدت 2015 میں ختم ہو چکی ہے، اور اس کی جانب سے کیے گئے تمام فیصلوں پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیے کہ جو بورڈ آف ٹرسٹیز 2015 میں ختم ہو گیا ہے، اتنے بڑے ادارے کے بورڈ آف ٹرسٹیز کو دوبارہ نہ تو اس کی نوٹیفیکیشن کی گئی، نہ اس 2015 کے نوٹیفیکیشن کی 2013 کے نوٹیفیکیشن کی 2015 میں کسی قسم کی توسیع کی گئی۔ جب وہ بورڈ آف ٹرسٹیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہا ہی نہیں ہے، جب اس کی مدت ختم ہو چکی ہے تو جب تک اس کے اندر توسیع نہ کی جائے تو پھر اس کا اجلاس کیسے بلایا جاتا رہا، پھر وہ کیسے کام کرتا رہا، وہ کیسے فیصلے کرتا رہا، وہ تمام ان فیصلوں کی حیثیت کیا ہوگی۔ اس کے بعد جناب ای او بی آئی میں اسی صورتحال کو بھانپتے ہوئے بورڈ آف ٹرسٹیز کی جانب سے محنت کشوں کے مفادات کے خلاف پالیسیوں اور ای او بی آئی پینشن فنڈ کی سرمایہ کاری میں خلاف ضابطہ امور پر احتجاج کرتے ہوئے بورڈ کے 2 ارکان ملک کے ممتاز صنعت کار محمد طارق رفیع، نمائندہ آجران صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے معروف مزدور رہنما سرزمین افغانی
نمائندہ ملازمین صوبہ بلوچستان بہت پہلے ہی بورڈ کی رکنیت سے احتجاجاً مستعفی ہو چکے ہیں، جس کے باعث کافی عرصہ سے EOBI کے بورڈ میں صوبہ سندھ کے ہزاروں آجران اور صوبہ بلوچستان کے ہزاروں ملازمین اپنی نمائندگی سے محروم ہیں۔ اب خالد نواز ڈائریکٹر HRD کی جانب سے اظہر حمید کھوکھر کی مدت ملازمت میں 3 برسوں کی توسیع کے لیے منسٹری ارسال کیے جانے والا خط جو ہے وہ بھی منظر عام پہ آ چکا ہے۔ واضح رہے کہ اظہر حمید کھوکھر حکومت پاکستان کی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے گریڈ 21 کے افسر ہیں، جنہیں کیبنٹ سیکریٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کے نوٹیفیکیشن نمبر F.NO.50/2/2018-E-1 بتاریخ 4 مارچ 2019 کے مطابق EOBI کا چیئرمین سربراہ مقرر کیا گیا تھا، اور EOBI کا چیئرمین بربنائے عہدہ ادارہ کی ذیلی ریئل اسٹیٹ کمپنی پریمکو کا بھی چیئرمین ہوتا ہے۔ ادارہ کے ملازمین کا کہنا ہے کہ اظہر حمید کھوکھر EOBI میں اپنی تقرری کے وقت سے ہی اپنی عجیب و غریب پالیسیوں کے باعث خاصا متنازع افسر ثابت ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ EOBI کا ہیڈ آفس کراچی میں ہونے کے باوجود ان کا بیشتر وقت اسلام آباد میں گزرتا ہے، جہاں وہ سرکاری فرائض کی آڑ میں حکومتی شخصیات کی خوشنودی اور قربت کے حصول میں مصروف رہتے ہیں، جس کے باعث EOBI کا پورا نظم و نسق بری طرح تباہ ہو کر رہ گیا ہے، اور ان کے سیاہ دور میں EOBI غریب اور بوڑھے محنت کشوں اور بیواؤں کو عزت اور وقار سے پینشن کی فراہمی کی بجائے لاڈلے سرکاری افسران کی پرورش گاہ یعنی نرسری بن گیا ہے۔ ادارہ کے معتبر ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین اظہر حمید کھوکھر حسب عادت 23 مارچ 2020 کو اسلام آباد گئے تھے، اور وہ کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن اور پروازوں کی بندش کے دوران 10 مئی 2020 تک اسلام آباد میں EOBI کے گیسٹ ہاؤس میں قیام پذیر رہے تھے۔ اگرچہ وہ اس دوران ادارہ کی سرکاری گاڑی کے ذریعے کراچی آ سکتے تھے، لیکن وہ کووڈ-19 کے بہانہ سے اسلام آباد میں ہی ٹھہرے رہے، اور پھر بالآخر معاون خصوصی زلفی بخاری کی سخت ہدایت پر 10 مئی کو بذریعہ سڑک کراچی واپس لوٹے تھے، لیکن بعد ازاں انہوں نے اسلام آباد کے اپنے طویل قیام کو معاون خصوصی زلفی بخاری اور وزارت کے سیکرٹری کی خصوصی اجازت اور بورڈ کی ملی بھگت سے سرکاری دورہ میں تبدیل کر کے اسلام آباد میں اپنے طویل قیام کی 49 راتوں اور 48 دنوں کا بھاری TADA مبلغ 7,05,600 روپے EOBI سے وصول کر لیا، اور اسی طرح ادارہ میں ڈیپوٹیشن پر تعیناتی کے باعث اور ادارہ کے مستقل ملازمین کو اعلیٰ کارکردگی پر ملنے والے اعزازیوں کا حقدار نہ ہونے کے باوجود نہ صرف اظہر حمید کھوکھر نے ذاتی طور پر بھاری رقوم کے 2 اعزازیے وصول کیے، بلکہ اپنے لائے ہوئے دیگر 9 ڈیپوٹیشن اعلیٰ افسران کو بھی خلاف ضابطہ طور پر لاکھوں روپے مالیت کے اعزازیوں سے نوازا۔ دوسری جانب اظہر حمید کھوکھر نے اپنے دور میں پس پردہ مقاصد اور اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے اور EOBI میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے محکمہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور دیگر سرکاری اداروں سے غیر متعلقہ شعبوں کے 9 ناتجربہ کار افسران کو ڈیپوٹیشن پر لا کر کلیدی عہدوں پر تعینات کر دیا ہے۔ رہی صحیح کسر اظہر حمید کھوکھر کی جانب سے سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت ادارہ میں 2007 اور 2014 میں بھرتی ہونے والے جی حضوری ٹائپ نان کیڈر جونیئر افسران OPS اور قائم مقام افسران کے گروپ کی کھلم کھلا سرپرستی کرنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اظہر حمید کھوکھر نے EOBI اپنی تعیناتی کے 2 برسوں کے دوران ادارہ میں افسوسناک حد تک لسانیت اور پسند ناپسند کی بنیاد پر گروپ بندی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ انتہائی جونیئر افسران کی سرپرستی، انہیں کلیدی اور بیک وقت 5 عہدوں پر تعینات کر کے اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کر کے
بدعنوانیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یہ جونیئر اور ناتجربہ کار افسران چیئرمین اظہر حمید کھوکھر کی جانب سے ہر قسم کے غیر قانونی احکامات کی انجام دہی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں اور ادارہ میں خلاف قانون امور پر مزاحمت کرنے والے افسران کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ EOBI جیسے فلاحی ادارہ میں بھی اس گمبھیر صورتحال کے باعث سینئر افسران کی ماتحتی میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل کا 6 نومبر 2013 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن، جس کے مطابق بورڈ کی مدت 2 برس کے لیے مقرر کی گئی تھی، اظہر حمید کھوکھر کے دور میں چیئرمین آفس کراچی، منسٹری آف اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، اسلام آباد ہیڈ آفس کے تمام ڈپارٹمنٹس، B&C کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے دفاتر، ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے دفاتر اور ملک بھر کے 40 ریجنل دفاتر میں چن کر 2007 اور 2014 میں بھرتی ہونے والے مخصوص گروپ کے افسران کو کلیدی اور منفعت بخش عہدوں پر تعینات کیا ہے۔ چیئرمین اظہر حمید کھوکھر کا خاص دست راست اور فرنٹ مین نعیم شوکت قائم خانی اور اس نیکسس کو گرو اور EOBI کا ڈپٹی چیئرمین کہلاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس حوالے سے ان کے معاون کار رہے ہیں۔ EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل کا 6 نومبر 2013 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن، جس کے مطابق بورڈ کی مدت 2 برس کے لیے مقرر کی گئی تھی، EOBI کے ملازمین کا کہنا ہے کہ اظہر حمید کھوکھر نے EOBI جیسے فلاحی ادارہ میں ملازمین اور مزدور دوست ماحول پیدا کرنے کی بجائے وائس رائے کے انداز میں اپنا وقت گزارا ہے۔ اگرچہ EOBI کا ادارہ محنت کشوں کے کنٹریبیوشن یعنی چندہ کی رقم سے چلتا ہے اور ادارہ کے افسران اور ملازمین اسی چندے کی رقم سے تنخواہ اور دیگر سہولیات پاتے ہیں، لیکن موصوف اپنی انا پرست اور گھمنڈی شخصیت کے باعث محنت کشوں اور مزدور رہنماؤں اور ادارے کے افسران اور ملازمین سے رابطہ رکھنا یا ملاقات کرنا کسرِ شان سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اخبار کی ورڈنگ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو اب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اظہر حمید کھوکھر کے آفس میں آئے دن ذاتی مہمانوں کی محفلیں جمتی رہتی ہیں اور یہ سارے معاملات جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ چلتے ہیں۔ اور سب سے اہم جو ہے ملازمین کے 50 یتیم بچوں کی فوتگی کوٹا پر بھرتی، دوران ملازمت وفات پا جانے والے ملازمین کے لواحقین کو گروپ انشورنس کی ادائیگی، NOC اور دیگر اہم فائلوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، لیکن ان پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ذاتی معاملات میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور اس حوالے سے زلفی بخاری سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں معاملے کو دیکھ کر ہی جواب دے سکوں گا، جس کے بعد ان کو تحریری طور پر بھی یہ معاملہ یا حقائق بتا دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ڈیٹیل جس میں آج آپ نے دیکھا ہے کہ EOBI کے جو چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ وہ بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے وہ نیا نہیں بنایا گیا۔ 2013 میں ایک بورڈ آف ٹرسٹیز 2 سال کے لیے بنایا گیا، 2015 سے سال 2021 تک اب 6 سال بن رہے ہیں، جس میں نیا بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے وہ بن جانا چاہیے تھا لیکن نہیں بنایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک خبر دی تھی کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے جو نئے بورڈ آف ٹرسٹیز کے قیام کے لیے جو ہے وفاقی کابینہ نے اب آ کے 2021 میں آ کے جو ہے وہ منظوری دی ہے۔ میں اس پر علیحدہ ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 2015 میں جب بورڈ آف ٹرسٹیز کا نوٹیفیکیشن جو ہے ختم ہو گیا تو اسی کو ایکسٹینڈ کر دیتے یا کم از کم نئے بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے آپ مقرر کر دیتے تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہو سکتا تھا۔ یہ یاد رکھیے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز پورے ملک میں چنائے 16 افراد پر مشتمل ایک ادارہ ہے۔ اس پر میں ایک علیحدہ ویڈیو جو ہے آج ہی اپلوڈ کر دیتا ہوں، ان کے ممبران کی تعداد بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ان
کے جو ممبر ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ بورڈ آف ٹرسٹیز نے بھی جو ہے چونکہ وہ ممبر بنے ہوئے تھے انہوں نے مراد بھی حاصل کی ہوں گی اور انہوں نے اپنے عہدے کو انجوائے بھی کیا ہوگا, انہوں نے میٹنگیں کی ہوگی تو اس کے TADA بھی لیے ہوں گے. بہرحال یہ سب دیکھنے کی بات ہے, یہ سب کرنے کی بات ہے, اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ EOBI کے ادارے میں کیا ہوتا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کے علم میں 44 ارب کی میگا کرپشن کا کیس بھی سامنے آ چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے اب یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ EOBI کا ایک ایسا فلاحی ادارہ جو ان فیکٹ فلاحی ادارہ ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور اس کے کم از کم جو آپ نمائندگان بنائیں بخدا وہ لوگ بنائیں جو دیانتدار ہوں. اور یہ 4.25 لاکھ لینے والے افسران جو ہے وہ تنخواہ لینے والے, ایک اجلاس کا 25 ہزار روپے مقرر کرنے والے, TADA وصول کرنے والے, مجھے بتائیں یار یہ کیا, اگر آپ 4.25 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں تو پھر 25,000 روپے اجلاس کی قسمت میں آپ لے رہے ہیں اور آپ کا کام کیا ہے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اجلاس میں شریک ہوتے ہیں, آپ 25 لاکھ روپے 25,000 روپے چارج کر دیتے ہیں. تو بھائی پھر آپ اگر 25,000 روپے یہ چارج کرتے ہیں تو وہ 4.25 لاکھ روپے آپ کس بات کے لیتے ہیں؟ تو بہرحال انتہائی افسوسناک بات ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ایکچول فلاحی ادارہ ہے جس میں عوام کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے. اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے, اس میں جو 7 ملین کے لگ بھگ لوگ ہیں ان کو اس کے اندر رجسٹر کروایا جائے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا جو بھی 18 سال سے اوپر کا بچہ آئے اس کو شناختی کارڈ اس کا بنے, اس کو EOBI میں آٹومیٹکلی اور سوشل سیکورٹی میں اس کو رجسٹریشن دی جائے تاکہ وہ اپنا کنٹریبیوشن دیتا رہے اور یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھے. امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا. اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا پریس کر لیجئے, ویڈیو کو شیئر کیجئے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.